السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر کے بارے میں، حق مہر کے بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ کمی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کوتاہی تو یہ ہے کہ 32.25 روپے مہر کو شرع محمدی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مقدار آج کل مہر کی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی، مگر لوگ اسی مقدار کو شرع محمدی سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سب سے کم مہر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، جس کے آج کے حساب سے تقریباً 131 روپے بنتے ہیں۔ اس سے کم مہر مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس سے کم مقرر کر لیا تو 10 درہم کی مالیت مہر واجب ہوگا۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ مہر ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ رواج یہی بن گیا ہے کہ بیویاں حق مہر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذمہ اسی طرح کا ایک قرض ہے جس طرح دوسرے قرض واجب الادا ہوتے ہیں۔ یوں تو اگر بیوی کل مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو معاف کر دے تو صحیح ہے، لیکن شروع ہی سے اس کو واجب الادا نہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ زانی ہے۔ تیسری بڑی کوتاہی حق مہر کے بارے میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے اور میراث کا حصہ لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ چاروں ناچار معاف کر دینا ہی ضروری سمجھتی ہیں۔ اگر نہ کریں تو معاشرے میں ان کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیندار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشرتی برائی کو مٹائیں اور لڑکیوں کو مہر بھی دلوائیں اور میراث کا حصہ بھی دلوائیں۔ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کر لیں اور کچھ عرصے تک اپنے تصرف میں رکھنے کے بعد اگر چاہیں تو واپس لوٹا دیں۔ اس سلسلے میں قطعاً جبر نہ کیا جائے۔ چوتھی بڑی غلطی مہر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بیوی مر جائے اور اس کا مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کو ہضم کر جاتے ہیں، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ آبادی سے اور میاں بیوی کی یکجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جائے تو نصف مہر واجب الادا ہوگا، اور اگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا تو پورا مہر ادا کرنا واجب ہوگا، اور یہ مہر بھی اس کے ترکے میں شامل ہو کر اس کے جائز ورثاء پر تقسیم ہوگا۔ اس کا مسئلہ علماء سے دریافت کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کا انتقال سسرال میں ہوا تو سارا اثاثہ ان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو کچھ نہیں دیتے، اور اگر اس کا انتقال میکے میں ہو جائے تو وہ قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کا حق دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مردے کے مال پر ناجائز قبضہ جما لینا بڑی گری ہوئی بات بھی ہے، اور ناجائز مال ہمیشہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض اوقات دوسرے مال کو بھی ساتھ لے ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل و ایمان نصیب فرمائے اور جاہلیت کے غلط رسوم اور رواج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو حق مہر کے بارے میں جو ہے معلومات کر لینی چاہیے کہ 10 درہم کی جو مقدار ہے، یعنی 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی جو ہے، آج کل کے حساب سے اس کے کتنے روپے بنتے ہیں، کیونکہ قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے۔ تو کم سے کم وہ حق مہر ہے، اس سے زیادہ دینا تو اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔